علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و مکرم شرکائے سفر نور، اللہ رب العزت کے کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم بحمد اللہ تعالی آج سفر نور کورس کی 15ویں نشست کے اندر شریک ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں نور کے اس سفر سے زیادہ روشنی اخذ کرنے اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ تو احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا سیشن علوم القرآن کے حوالے سے ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں آج کے علوم القرآن کے سیشن میں ہمارے لیے کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج علوم القرآن کے سیشن کے اندر ہمارے لیے ایک بہت ہی پیارا چیپٹر ہے، اسباب نزول اور شان نزول۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر یہ اصطلاح بہت مشہور ہے اور بار بار استعمال کی جاتی ہے، اسباب نزول اور شان نزول۔ آج ہم جانیں گے اس کا کیا مطلب ہے۔ ناظرین کرام، جب بھی کوئی آیہ مقدسہ نازل ہوتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کوئی وحی آتی تو اس کا اکثر اوقات پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی پس منظر یا کوئی سوال جو ہے وہ ظاہری طور پر اس کا سبب بنتا تھا۔ یعنی کوئی آیہ مقدسہ نازل ہوئی ہے تو اس آیت کے نزول سے پہلے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا پس منظر یا کوئی ایسا سوال یا کسی کفار کی طرف سے کوئی ایسا اعتراض جو کہ اس آیہ مقدسہ کے نزول کا ظاہری طور پر سبب نظر آتا ہے، تو وہ اس واقعے پس منظر یا سوال کو ہم سبب نزول کہیں گے۔ یہ اسباب نزول اور شان نزول ایک ہی ہے، یعنی یہ ایک ہی چیز کے لیے دو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کو شان نزول بھی کہا جاتا ہے اور اس کو اسباب نزول بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں۔ کتنی قسم کی ہیں؟ دو قسم کی۔ پہلی ایسی آیات جو اللہ رب العزت نے از خود نازل فرمائیں، جو اللہ رب العزت نے از خود نازل فرمائیں، یعنی اس کے اندر کوئی ظاہری طور پر کوئی واقعہ، کوئی پس منظر یا کوئی ایسی بات ظاہری طور پر ہمیں اس کا سبب نظر نہیں آتا، تو یہ قرآن پاک کی آیات کی ایک قسم ہے اس حوالے سے۔ اور دوسری قسم ایسی آیات جو کسی خاص واقعہ، پس منظر یا سوال کے جواب میں نازل ہوئیں۔ آپ نوٹ فرما سکتے ہیں، ایسی آیات جو کسی خاص واقعہ، پس منظر یا کسی سوال کے جواب میں نازل ہوئیں، تو یہ قرآن پاک کی آیات کی دوسری قسم ہے۔ یعنی ان کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی پس منظر یا سوال اس کا ظاہری طور پر ہمیں سبب نظر آتا ہے۔ تو گویا یہ جو قرآن پاک کی دو آیات کی دو ہم نے اقسام پڑھی ہیں، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت کا کوئی نہ کوئی سبب نزول ضروری نہیں ہے۔ ہر آیت کا سبب نزول یا شان نزول ضروری نہیں ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا پس منظر ہوتا ہے، کوئی سوال ہوتا ہے، تو اس کے جواب کے لیے آیات نازل ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ آیات قرآن پاک کی ایسی بھی ہیں جو بغیر کسی واقعہ کے، بغیر کسی پس منظر کے، بغیر کسی سوال کے جواب کے اللہ رب العزت نے از خود نازل فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک الگ سے ان آیات کی قسم بھی ہے، یعنی ان کا کوئی سبب نزول نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ ہم اسباب نزول اور شان نزول پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ پوائنٹ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر آیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہو یا کوئی نہ کوئی سبب نزول ہو۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اسباب نزول اور شان نزول کے حوالے سے۔ کل ہم انشاءاللہ اسی کے تحت ہی یہ جو اسباب نزول اور شان نزول ہے، ان کی اہمیت اور فوائد پڑھیں گے کہ ان کی اہمیت کیا ہے تفسیر کے اندر اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں آج کی نشست میں ہمارا جو کہ دوسرا اور بہت ہی اہم
ٹاپک ہوتا ہے مضامین قرآن کا۔ مضامین قرآن آج دیکھتے ہیں، چونکہ ہمارا 15واں پارہ ہے تو اس کے اندر کون کون سے مضامین ہیں، پہلے اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کے جو 15واں سپارہ ہے، 15ویں سپارے کے سٹارٹ میں ہی واقعہ معراج ہے۔ پھر چونکہ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے تو اس کے اندر بنی اسرائیل کے فتنہ اور فساد کا ذکر ہے۔ پھر 15ویں پارے کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کے ناحق قتل کا بیان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اجتماعی زندگی کے چند اسلامی آداب و اخلاق سکھائے گئے ہیں، وہ بھی 15ویں پارے کے اندر ہیں۔ سورہ کہف ہے، اس کا تعارف اور وجہ تسمیہ بیان ہوگی۔ پھر سورہ کہف کی فضیلت ہے۔ پھر اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ان کا غار میں پناہ لینا اور نیند سے پھر بیدار ہونا۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہے، ان کی ملاقات کا ذکر ہے اس کے اندر۔ پھر ملاقات کے بعد رونما ہونے والے جو چند واقعات ہیں ان کا ذکر ہے، مثلا کشتی کا تختہ توڑنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار کی تعمیر وغیرہ۔ یہ جو چند واقعات حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بعد رونما ہوئے، ان کا ذکر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعہ سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے 15ویں پارے کے اندر۔ پھر ناظرین کرام، جاہل اور احمق جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، دنیا کے دھوکے، دنیا کی رنگینیوں میں آ جاتے ہیں جو جاہل اور احمق لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جو عقل مند، پڑھے لکھے اور صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی توفیق سے چونکہ شعور نصیب ہو چکا ہوتا ہے تو پھر وہ ان دنیا کی رنگینیوں کے اندر اور اس دنیا کے دھوکے کے اندر نہیں آتے ہیں۔ تو اس بات کا ذکر ہے 15ویں پارے کے اندر۔ یہ تو تھا ان کا ایک اجمالی تعارف مضامین یعنی 15ویں پارے کے مضامین کا۔ اب ہم ان کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان میں سے چند ایک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو 15واں پارہ ہے ناظرین کرام، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ پہلی آیہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے پہلی آیہ مقدسہ کے اندر۔ ناظرین کرام، واقعہ معراج آقا کریم علیہ السلام کی جب عمر مبارک 50 سال تھی اور حضور نبی کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے، تو اس وقت ایک رات اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو ایک سیر فرمائی، جس کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ سیر کی ابتدا مسجد حرام سے شروع ہوتی ہے، مسجد اقصیٰ تک، اور پھر آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا کو بھی کراس کرتے ہوئے یہ آقا کریم علیہ السلام کی سیر لا مکان تک پہنچتی ہے، اور اپنے مالک و خالق اور حقیقی محبوب کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس کو واقعہ معراج سے موسوم کیا جاتا ہے، واقعہ معراج اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلی آیہ مقدسہ ہے اسی کے اندر ہی واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین کرام، جس سال حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ معراج نصیب ہوئی، جس سال یہ واقعہ رونما ہوا، اس سال کو عام الحزن کا نام دیا جاتا ہے۔ عام الحزن کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس سال آقا کریم علیہ السلام نے اس پورے سال کو عام الحزن کہا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت فرمانے والی دو ہستیاں، اور جن سے آقا کریم علیہ السلام بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اس سال ان دو ہستیوں کا انتقال ہوا، وصال ہوا۔ ایک حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک مؤمنین کی پہلی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دو ہستیوں کا اس سال چونکہ وصال ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یعنی یہ غم کا سال ہے، یعنی ان کی جدائی اور ان کے وصال سے آقا کریم علیہ السلام کو اتنا دکھ اور غم ہوا کہ حضور نے اس پورے سال کا نام ہی غم کا سال رکھ دیا۔ یہ دونوں ہستیاں ہی کفار کے سامنے آقا کریم علیہ السلام اور کفار کے درمیان ڈھال کا کام کرتی رہیں پوری عمر۔ جب سے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور کفار کے ظلم و ستم شروع ہوئے تو ان دونوں ہستیوں نے ہمیشہ آقا کریم علیہ السلام کے تحفظ کے لیے ڈھال کا کام کیا ہے۔ تو جب ان کی وفات ہوتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا۔ اب یہاں پر یہ عام الحزن کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آقا کریم علیہ السلام بہت زیادہ غمگین تھے
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غم کے بوجھ میں تھے ان دو ہستیوں کی جدائی کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غم کو دور کرنے کے لیے اپنے محبوب کو ایک سیر کروائی ہے جس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہم انسان جب کہیں سیر کرتے ہیں، کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں، نئے مناظر کو دیکھتے ہیں، سیر کرتے ہیں، تو جو ہمارے دل کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے، جو غم کوئی ہوتا ہے، تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے ذہنی طور پر۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی۔ کیا کروائی؟ سیر کروائی۔ تو یہ ناظرین کرام، ہم اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے واقعہ معراج کے واقعاتی پہلو کو چھوڑ کر ہم صرف قرآن پاک کی یہ جو آیہ مقدسہ ہے، اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ کریں گے اور اس کے چند ایک تفسیری نکات کو دیکھیں گے، کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اگلے اپنے مضمون کی طرف چلیں گے۔ تو پہلے ہم اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا، جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو سیر کروائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع العلیم، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو آیہ مقدسہ کا ایک ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ یہ جو آیہ مقدسہ ہے، اس کا ایک ایک لفظ، اس کے اندر ہمیں اس محب اور اس محبوب کی جو پاک محبت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک ایک لفظ میں محبت کے راز نظر آتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مدد اللہ العالی، جب آپ یہ واقعہ معراج بیان فرماتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج اصل میں واقعہ محبت ہے، یہ سفر معراج اصل میں سفر محبت ہے، یہ سفر نور ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یعنی ایک محبت کا سفر ہے جو ایک محبوب نے اپنے محب کی طرف، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک محب نے اپنے محبوب کی طرف سفر فرمایا، چونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ محبت فرمانے والی ذاتیں ہیں۔ تو یہ جو سفر نور ہے اور یہ جو سفر محبت ہے، آج ہم اس کا تھوڑا سا حصہ بنیں گے، اس سفر کا ہم بھی آج حصہ بنیں گے، اس سفر معراج کا حصہ بنیں گے، کیونکہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ تیرے قدموں تک پہنچا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوح و قلم تک پہنچے اور اپنے مالک کا دیدار کیا۔ آج ہمیں بھی یہ معراج نصیب ہونے والی ہے کہ ہم اپنے تصورات کی دنیا کے اندر اور اپنے خیالات کی دنیا کے اندر اپنے کریم آقا اور اپنے مولا کی بارگاہ اقدس میں جائیں گے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی در اقدس اور آپ کے چوکھٹ مبارک کا بوسہ لیں گے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارکین میں بیٹھیں گے۔ تو یہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو اپنے مولا کے حوالے کر کے بیٹھیں اور بہت ہی دل لگی اور محبت کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو سنیں۔ تو ناظرین کرام، ہم بلا تاخیر آیہ مقدسہ کے الفاظ کی کلمات کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلا لفظ فرمایا سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کو یہ سفر معراج جو عطا فرمایا اس کا ذکر فرمانا چاہا تو اللہ رب العزت نے اس ذکر کی ابتدا اپنے نام سے کی، اور یہ جو فعل ہے اس کو منسوب اپنی طرف کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے محبوب بندے نے سیر کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کام کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت وہ کفار و مشرکین
جنہوں نے صبح کو اعتراض کرنے تھے، جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے اوپر معاذ اللہ تہمتیں لگانی تھی، ان تمام سوالات کا جواب عقل والوں کے لیے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ جو آقا کریم علیہ السلام کو معراج نصیب ہو رہی ہے، جو اللہ رب العزت یہ سفر عطا فرما رہا ہے، یہ سفر فرمانے والا حقیقت میں اس کا محبوب تو ہے، وہ تو سفر کرنے والا ہے، لیکن اس کی جو اللہ رب العزت نے نسبت فرمائی ہے وہ اپنے محبوب کی طرف نہیں بلکہ اپنی طرف فرمائی ہے کہ یہ سفر کروانے والی وہ ذات ہے جو خالق کل بھی ہے اور مالک کل بھی ہے۔ اب ناممکن والا جو آپشن ہے وہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے، وہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ جب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک رات کے ایک حصے کے اندر یہاں سے سفر سٹارٹ کیا اور مسجد اقصیٰ تک پہنچا اور وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا اور لامکان تک پہنچا اور پھر اسی لمحے واپس بھی آ گیا، اتنا لمبا سفر کر کے، تو یہ جو انسانی عقل ہے یہ اس کو ناممکن کہہ دیتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کی نسبت اپنی طرف فرما کر ناممکن کا آپشن ہی نکال دیا کہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو ان اوقات کو پیدا فرمانے والا ہے، جو ان وقتوں کو پیدا فرمانے والا ہے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کی ہے، وہ اس کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کے اوپر مکمل بادشاہی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے ٹائم کو روک دیتا ہے اور جب چاہتا ہے سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے، تو اس نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، الذی، اس کے بعد دوسرا کلمہ اس آیہ مقدسہ کا ہمیں نظر آتا ہے الذی، وہ جس نے، ناظرین کرام یہاں پر ایک لفظ ہو سکتا تھا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، لیکن اللہ رب العزت نے یہ اس آیہ مقدسہ کو ہم نے بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھنا ہے اور اس میں سے وہ محبت کے جو راز ہیں ان سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنا ہے، تو توجہ کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے لفظ الذی فرمایا ہے، اب یہاں پر ناظرین کرام یہ نہیں فرمایا کہ پاک ہے اللہ کی ذات، بلکہ فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ اپنا نام ذکر فرما سکتا تھا لیکن اس نے اپنے نام کو پنہا رکھا ہے اور اپنے ذکر کا ذکر خیر فرما دیا، یعنی اپنا نام نہیں بیان فرمایا اور اپنا ذکر کر دیا ہے۔ یہ اس کے اندر ایک بہت ہی رمز کی بات ہے اور محبت کا راز ہے، ایک محبت کا راز ہے، وہ یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیا پردہ ہے کہ چلمن چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ اور ایک وہ شعر جو ہم نے پہلے بھی کبھی پڑھا تھا کہ یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنوں، حضور شیخ الاسلام بھی یہاں پر یہ شعر پڑھا کرتے ہیں، یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنوں کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنا نام بھی نہیں لیا اور اس کے بعد جو اسرا بعبدہ ہی، وہاں پر بھی یہ نہیں فرمایا اسرا بمحمد، اپنے محبوب کا نام بھی نہیں لیا، ذکر تو کیا ہے لیکن نام نہیں لیا ہے۔ اللہ اکبر، تیری بات کروں، بات تو کی لیکن تیرا نام نہ لوں، تیرا نام نہیں لیا۔ یہ محبت کے اور یہ احترام تمنا ہے، یہ احترام تمنا ہے کہ بات تو کر دی لیکن نام نہیں لیا۔ ناظرین کرام یہ جو رمز کی باتیں ہیں اور یہ جو راز کی باتیں ہیں کہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے لیکن نام نہیں لے رہا، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت بہت کچھ بتانا بھی چاہتا ہے اور وہ مالک و خالق بہت کچھ چھپانا بھی چاہتا ہے، یعنی وہ اس کائنات کو دکھانا بھی کچھ چاہتا ہے کہ یہ دیکھو میرے محبوب اور میرے درمیان کچھ یہ محبت کی باتیں ہیں، اور اسی میں سے کچھ باتیں چھپانا بھی چاہتا ہے کہ یہ کچھ راز فقط میرے اور میرے محبوب کے درمیان ہیں، وہ ہم آشکار نہیں، ہم سب کو اس سے آشنا نہیں کرنا چاہتے، ہم سب کے سامنے وہ بیان نہیں کرنا چاہتے، یعنی کچھ محبت کے راز وہ چھپانا بھی چاہتا ہے۔ تو فرمایا الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہاں پر ناظرین کرام عبدہ، لفظ عبدہ، حالانکہ یہاں پر بعبدی اگر لفظ ہو جاتا، بعبدن ہو جاتا تو بات پوری ہو سکتی تھی کہ بندے کو سیر کروائی، لیکن اس نے خالی بندے کو نہیں فرمایا کہ سیر کروائی،
اس نے فرمایا میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی، میں نے اپنے بندے کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت پیارا شعر، آپ فرماتے ہیں نا کہ عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، کہ عبد اور چیز ہے، جو خالی بندہ کہہ دینا یہ اور چیز ہے، بندے تو سبھی ہیں، مجھے بھی بندہ ہونے کا دعویٰ ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں، آپ سب بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، لیکن عبد ہو چیز دیگر، اس کا بندہ ایک الگ بات ہے۔ ناظرین کرام، ہر ایک چیز کو یہ دعویٰ ہے کہ میں اس کا ہوں، ہر ایک چیز کو، ہر مخلوق کو یہ دعویٰ ہے کہ میں اس کا ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، میرا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ لیکن قربان جائیں، ایک ذات ایسی بھی ہے جس کے ساتھ تعلق کا دعویٰ وہ ذات نہیں کر رہی، بلکہ اس کا خالق فرما رہا ہے عبدہ، وہ میرا بندہ ہے، وہ میرا بندہ ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر، کہ یہ جو عبد ہے خالی، یہ سراپا انتظار ہے، ہر لمحے اس کو انتظار ہے کہ کہیں میرا تعلق اس مالک کے ساتھ بن جائے، یہ جو نسبت ہے کہیں وہ بھی قبول فرما لے اور مجھے کہہ دے کہ اس کی واقعتاً ہی تعلق میرے ساتھ ہے، یہ واقعتاً ہی میرا بندہ ہے۔ لیکن او منتظر، وہ ہمیشہ اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کا آسمانوں پر بھی انتظار کیا جاتا ہے، اس کا لامکان میں بھی انتظار کیا جاتا ہے، وہ منتظر ہے، اس کے ساتھ تعلق میرا خالق خود بنا رہا ہے۔ اور جو عبد ہے یہ اس اپنے مالک اور خالق کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے سراپا انتظار ہے، این سراپا انتظار او منتظر۔ تو یہ فرق ہے عبد میں اور عبدہ میں۔ ناظرین کرام، بی عبدہ، اللہ رب العزت نے فرمایا بی عبدہ، یہ ہمارے اذہان کی بہت ساری گرہیں کھل رہی ہیں، ہم اس سفر نور کے اوپر جیسے جیسے چلتے جا رہے ہیں، علم کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے قلوب کو نور کے ساتھ یہ جو دیے بجھ چکے ہیں، یہ ایمان کے دیے روشن بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں کی کئی گرہیں کھل بھی رہی ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ ان گرہوں کو کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ عبدہ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یعنی اپنے محبوب کے ساتھ ایک نسبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، اس نے تو پورا قرآن ہی اپنے محبوب کے ساتھ نسبت کے اظہار کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، لفظ ہے لیلن۔ اب یہاں پر اس کے اوپر جو تنوین ہے لیلن، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے ایک حصے میں ایک اور اس کے اندر پہلو ہے۔ یہ تو ہم نے سن رکھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے ایک حصے میں سیر کروائی گئی، یہاں پر سیر دن میں بھی ہو سکتی تھی، سیر بولیے دن میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس مالک و خالق نے اور اس محب نے اپنے محبوب کو رات کے اندر سیر کروائی۔ کیوں؟ کیونکہ رات کے اندر جب سبھی مخلوق سو چکی ہوگی تو اس مالک نے فرمایا ہوگا کہ اے محبوب، اب سب سو چکے ہیں، سب اپنی خواب کے اندر مصروف ہیں، اے محبوب آ جا، اب ہم راز کی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو اس نے دن کے اندر سیر نہیں کروائی، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے لیلا، رات کے ایک حصے میں سیر کروائی۔ پھر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ سیر کا پہلا مرحلہ بیان فرمایا کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، یہ لفظ بہت پیارے ہیں، وہ مسجد اقصی جس کا ارد گرد ہم نے بابرکت بنا دیا، جس کا ارد گرد ہم نے بابرکت بنا دیا، حولہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا ارد گرد ہم نے بابرکت بنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک جو نکتہ ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے، بہت قابل توجہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مسجد اقصی کا ارد گرد ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، حالانکہ جو عبادت ہے وہ تو مسجد کے اندر کی جاتی ہے، تو بابرکت تو مسجد کا اندرونی حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے مسجد کا بیرونی حصہ یعنی مسجد کا ارد گرد جو ہے وہ بابرکت بنا دیا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد کا ارد گرد مسجد اقصی کا بابرکت اس لیے بنا دیا ہے
کیونکہ وہاں پر انبیاء کے مزارات ہیں، انبیاء کے مزارات ہیں، انبیاء کے مزار ہیں۔ تو چونکہ وہ جو ارد گرد ہے اس کی نسبت اور اس کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جہاں پر میرے خاص اور چنیدہ بندے میرے مخلصین ہیں، اس جگہ کو ہم نے بابرکت بنا دیا، اس جگہ کو ہم نے بابرکت بنا دیا۔ کیوں بابرکت بنایا؟ اس کے ساتھ انبیاء کی نسبت ہو گئی، اس مٹی کے ساتھ، اس ماحول کے ساتھ اور اس علاقے کے ساتھ انبیاء کی نسبت ہو گئی۔ اس نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پورے ماحول کو کیا بنا دیا؟ بابرکت بنا دیا۔ فرمایا بارکنا حولہ، پورے ارد گرد کو بابرکت بنا دیا، ارد گرد کو بابرکت بنا دیا۔ چونکہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار مبارک ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اور آپ کو جب اٹھایا گیا تھا وہ بھی وہی جگہ ہے۔ تو یہ چونکہ انبیاء کے اور دیگر انبیاء کے بھی وہاں پر مزار ہیں، تو چونکہ انبیاء کی نسبت وہاں ہو گئی ہے، انبیاء کی نسبت اس جگہ کے ساتھ ہو گئی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس نسبت کے تعلق کو اور اس نسبت کے تقدس کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس ارد گرد کو بابرکت بنا دیا۔ اب قربان جائیں، اس سے آگے والا پوائنٹ بہت ہی پیارا ہے، ہم ذرا تصور کرتے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر آقا کریم علیہ السلام کو تاجدار انبیاء اور سید الانبیاء کا جو ایک ٹائٹل ہے اور جو ایک خطاب ہے وہ یہیں پر فزیکلی عطا فرمایا گیا، امام الانبیاء آپ کو بنایا گیا، کہ جب سبھی انبیاء نے واقعہ معراج میں، سفر معراج میں، بیت المقدس میں یعنی مسجد اقصیٰ میں جب سبھی انبیاء نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے سبھی کی امامت فرمائی۔ حضور امامت فرما رہے ہیں اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام حضور نبی کریم علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہیں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کو سید الانبیاء کا جو ایک تاج ہے وہ فزیکلی حضور کے سر اقدس پر رکھا گیا۔ تو یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء کی نسبت ہے، جہاں پر انبیاء کی نسبت ہے، اس کو میرا خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس پورے ماحول کو بابرکت بنا دیا۔ قربان جائیں، یہ تو اس جگہ کی بات ہے جس کے ساتھ انبیاء کی نسبت ہے، اور جس کے ساتھ تاجدار انبیاء اور سید الانبیاء کی نسبت ہے، اس جگہ کا مقام و مرتبہ میرے مولا کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! اس مدینہ کی پاک فضاؤں کا مقام کیا ہوگا؟ اس مدینہ کی پاک مٹی کا مقام کیا ہوگا؟ ان معطر گلیوں کا مقام کیا ہوگا؟ ان پاک فضاؤں کا مقام کیا ہوگا؟ اس مسجد نبوی کا مقام کیا ہوگا؟ اس آقا کریم علیہ السلام کے مزار اقدس کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے ساتھ میرے نبی کو نسبت ہو گئی، جس کو میرے نبی کریم علیہ السلام کی نسبت نصیب ہوگی، اس ماحول کا مقام کیا ہوگا؟ ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں پر لے جائے۔ جو احباب تشریف لے جاتے ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ مدینہ شریف کی گلیاں، اس محبوب کی پیاری گلیاں، اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں پر لے جائے۔ اس محبوب کی پیاری گلیوں میں دو چیزیں بہت ہی زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ جو زائرین وہاں پر تشریف لے گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ٹھنڈی ہوا کا جو جھونکا ہے وہ بہت محسوس ہوتا ہے، صرف مسجد نبوی شریف میں نہیں بلکہ آپ گلیوں کے اندر چل پھر رہے ہوں تو ایک دم سے جو آ کر لگتا ہے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، وہ دل میں اور روح میں اتر جاتا ہے۔ ایک تو وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بہت پیارا محسوس ہوتا ہے، اور ایک وہاں کی خوشبوئیں، اللہ اکبر، وہاں کی خوشبوئیں بہت پیاری ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جس ماحول کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا تعلق اور نسبت ہو گیا، آج اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود وہی تازگی، وہی خوشبوئیں اور وہی ماحول کا معطر ہونا ابھی تک بھی اویلیبل ہے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہوئی چونکہ انبیاء کی نسبت سے، تو اس سے مدینہ پاک کی بات نکل آئی۔ پھر اس کے بعد اس نے فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی ہے
جو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام نے یہ جو انہو ہے، انہو یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جو ہمارے عرفان القرآن کورس کے شرکاء ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر کیا ہے۔ ہم نے پڑھی تھی یہ اس ایک کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس ایک کے لیے، ہو ہما ہم، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ اور اسی طرح ہوا بھی، جو ہم نے ضمائر منفصلہ پڑھی ہیں ان کے اندر ہوا ہما ہم، تو یہ ہوا بھی پہلی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، یعنی بے شک وہ۔ اب یہ جو وہ بولا جا رہا ہے، یعنی جو ضمیر بولی جا رہی ہے بے شک وہ، اگر اس کا مرجع اللہ رب العزت کی ذات کو بیان فرمایا جائے، یعنی کہا جائے کہ اللہ رب العزت اس ضمیر کا مرجع ہے، اور یہاں پر سمیع اور بصیر اللہ رب العزت کی ذات کو کہا جا رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تو حضور گفتگو فرما رہے تھے، اور اللہ رب العزت اس گفتگو کو سماعت فرما رہا تھا، تو اس نے فرمایا کہ وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے تو اللہ رب العزت دیکھ رہا تھا، تو اس نے فرمایا میں بصیر بھی ہوں، میں دیکھنے والا بھی ہوں، میں اپنے محبوب کے چہرہ اقدس کی زیارت بھی کرتا ہوں، اس کو دیکھتا بھی ہوں۔ اور اگر اس کا مرجع ایک اور بھی یہاں پر تفسیر کی جاتی ہے کہ ایک تو یہ تفسیر ہے نا کہ اس ضمیر کا مرجع اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اور ایک یہاں پر یہ بھی تفسیر کی جاتی ہے کہ اس ضمیر کا مرجع آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب اگر اس کا مرجع حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کہا جائے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سمیع بھی ہیں اور بصیر بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں، تو یہ مفہوم سمجھ آئے گا کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ رب العزت گفتگو فرما رہے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر سنے کھڑے، وہاں پر تشریف فرما سراپا سماعت تھے، اللہ رب العزت کی گفتگو کو سن رہے تھے، اور پھر اللہ رب العزت اپنا جلوہ دکھا رہا تھا، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سراپا بصارت بنے، اس اللہ رب العزت کے جلوے کو دیکھ رہے تھے تو بصیر بنے۔ تو کیا بنے؟ بصیر بنے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس جلوے کو دیکھ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو یہ اس کے چند ایک تفسیری پہلو ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر مزید ڈیٹیل سے بات ہوگی جب ہم سورۃ النجم میں پہنچیں گے، تو وہاں جا کر کچھ تذکرہ ہے واقعہ معراج کا، اور پھر ہم دیکھیں گے وہاں جا کر کہ اللہ رب العزت نے کتنا قرب عطا فرمایا، اور وہاں جا کر پھر کیا باتیں ہوئیں، وہ راز کی باتیں کیا ہیں، اور اللہ نے ان کو پھر کیسے بیان فرمایا ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے سورۃ النجم میں بات ہوگی جب ہم وہاں پر پہنچیں گے، یہ سفر جب وہاں پر پہنچے گا۔ تو یہاں پر ایک دو اور نکات بہت پیارے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو جب آپ واپس اپنے حجرہ مبارک تک پہنچتے ہیں جہاں آپ کا قیام تھا، وہاں پر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں تو جو حضور نے مکہ المکرمہ میں وضو فرمایا تھا، یہ ٹائم اتنا گزرا ہے، اتنی لمبی مسافت کے بعد کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے چلے ہیں بیت المقدس تک، وہاں امامت کرائی ہے انبیاء کرام کو، اور پھر ہر آسمان سے ہوتے ہوئے، ساتوں آسمانوں سے ایک ایک آسمان سے ہوتے ہوئے پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں، اور پھر اس کے بعد لا مکان تک پہنچے۔ اچھا، یہاں یہ جو ابھی میں نکات ذکر کرنے والا تھا، اس سے پہلے یہ بات ہوئی تو اس کے اندر سے ایک اور بات نکل آئی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام، بہت پیارا نکتہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس میں ہیں، مسجد اقصیٰ میں ہیں، تو یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کو نماز پڑھا رہے ہیں، سب انبیاء کی امامت فرما رہے ہیں۔ لیکن جب یہ سفر شروع ہوتا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک نبی کھڑے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر ابھی تو یہیں پر امامت ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی کا یہ پروٹوکول ہے اور یہ میرے محبوب کا پروٹوکول ہے کہ ابھی آپ نے میرے نبی کے پیچھے ابتدا میں نماز پڑھی ہے، تو
پہلے آسمان تک پہنچنے سے پہلے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر پہنچ جاؤ اور میرے نبی کا استقبال کرو، میرے محبوب کا استقبال کرو۔ تو استقبال کے لیے اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کے آسمانوں تک پہنچنے سے پہلے ان انبیاء کو اپنے شان قدرت کے مطابق وہاں پر پہنچا دیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے انتظار میں کھڑا فرما دیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام پھر جب بھی ایک آسمان پر جاتے ہیں، دوسرے پر جاتے ہیں، کہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، کہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، کہیں پر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، تو یوں باری باری تمام انبیاء آقا کریم علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں اور حضور سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ سفر طے فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور پھر لامکان تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود جب آقا کریم علیہ السلام واپسی تشریف لاتے ہیں تو ابھی تک جہاں پر آپ نے وضو فرمایا تھا وہ پانی ابھی تک بہہ رہا ہے، جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے دروازہ بند فرمایا تھا اس دروازے کی کنڈی ابھی تک حرکت میں ہے، اور جو آقا کریم علیہ السلام بستر چھوڑ کر گئے تھے مفسرین فرماتے ہیں وہ بستر ابھی تک گرم تھا، یعنی اتنا ٹائم گزرا، اور اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام یہ پورا سفر فرمانے کے بعد اور پوری سیر فرمانے کے بعد اپنے بستر پر واپس بھی تشریف لے آئے۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام صبح اس بات کا اعلان فرماتے ہیں اور دعویٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے معراج نصیب فرمائی ہے اور یہ سیر عطا فرمائی ہے، تو کفار اور مشرکین جو تھے وہ چہمگوئیاں کرنے لگتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور حضور سے آ کر چند سوال کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے ہمارے اذہان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک ناممکن بات ہے، تو یہ ہے ہی ناممکن، لیکن جب وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں تو آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے تو مجھے بتائیں، ہمیں بتائیں کہ وہاں کے راستے کیسے ہیں۔ ایسے بے ڈھنگے سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں، وہاں کا کلر کیسا ہے، وہاں پر جو ستون اور پلرز ہیں وہ کیسے ہیں اور کتنے ہیں، مینار کے ایسے بے ڈھنگے سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ دیکھیں، جب بھی ہم کسی منظر کا نظارہ کرتے ہیں یا کسی جگہ کی سیر کرتے ہیں تو ہم وہاں پر یہ تو نہیں گننے لگ بیٹھتے کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے راستے۔ فار ایگزامپل میں بادشاہی مسجد میں چلا جاتا ہوں تو وہاں جا کر میں یہ تو نہیں گنتا کہ اس کی راہداریاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے، اس کے مینار کتنے ہیں، یہ تو نہیں گنتا، بلکہ وہاں میں منظر کو دیکھتا ہوں، کچھ سیکھتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ وہ پلرز کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ میں پلرز کتنے ہیں، یعنی وہ ستون کتنے ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے راستے کیسے ہیں اور کتنے ہیں۔ تو ایسے انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کفار نے یہ سوال کیے تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے آقا کریم علیہ السلام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان سے تمام پردوں کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی نظر مبارک کے لیے اٹھا دیا، اور یہ کفار ادھر سے سوال کرتے جاتے اور آقا کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر ان سوالوں کا جواب دیتے جاتے۔ جب یہ تمام سوال کر چکے تو بہت نامراد ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے مردود ہوئے، بہت مایوس ہوئے۔ جب مایوسی کی اس کیفیت میں بیٹھے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ایک اور سوال کرتے ہیں، چلیں یہ تو انہوں نے سوال بتا دیے اور بالکل ٹھیک بتا دیے، ایک اور سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ آپ بتائیں، آپ جو مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو ہمارے شام جانے والے کچھ قافلے تھے، بتائیں وہ کس کیفیت میں ہیں، آپ جو اس راہ سے گزر کر آئے ہیں رات کے اندر تو آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ان کی کیسی کیفیت ہے اور وہ کہاں پر ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قافلہ 3 دنوں تک پہنچنے والا ہے، ایک قافلہ 3 دنوں تک پہنچنے والا ہے، اور جو دوسرا قافلہ ہے وہ ابھی دور ہے، اور میں نے دیکھا جب میں ان کے پاس سے گزرا تو ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کو تلاش کر رہے تھے، لگتا ہے وہ ان کو دیر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ان دوسرے قافلے والوں کو دیر ہو جائے گی کیونکہ وہ اونٹ کو تلاش کر رہے تھے۔ جب اتنی ساری آقا کریم علیہ السلام نے نشانیاں بتا دیں تو بہت مایوس ہوئے اور لعنت لے کر واپس آئے۔ جب کفار واپس آئے تو پھر واپس آ کر اچھا جب یہ قافلے لوٹے تو پھر انہوں نے تحقیق کے لیے پوچھا، ایک تو 3 دنوں میں لوٹ آیا نا، اور جب دوسرا لوٹا تو پھر اس سے بھی پوچھا، ان سے پوچھا
کہ یہ اس ٹائم پر کیا آپ کا اونٹ گم ہوا تھا؟ انہوں نے کہا بالکل گم ہوا تھا، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں محمد نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال ان کے مقدروں میں، جن کے مقدروں میں ایمان تھا وہ لے آئے، اور جن کے مقدر میں نہیں تھا وہ اسی تاریکی کی گہرائیوں کے اندر بھٹکے رہے، بہرحال، اور گمراہی کی گہرائیوں میں، تاریکیوں میں۔ تو ناظرین کرام، جب کفار واپس لوٹتے ہیں تو پھر آپس میں چہمگوئیاں کرتے ہیں کہ یہ تو سوال ٹھیک ہو گئے، سوالوں کے جواب ٹھیک ہو گئے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، اور آپ کی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی یاری اور محبت اور تعلق اعلان نبوت سے پہلے سے تھا، یعنی اعلان نبوت حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمانے سے پہلے ہی آقا کریم علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ جب یہ کفار حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اپنے دل ہی دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پھنساتے ہیں، وہ جا کر سوال کرتے ہیں کہ اے ابو بکر ذرا یہ بتائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں یہاں سے چلا ہوں اور بغیر کسی سواری کے، ظاہری سواری کے، میں مسجد اقصیٰ تک پہنچا ہوں، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، اور وہاں سے لامکان سے ہو کر پھر واپس بھی آ گیا ہوں، اور ٹائم ایک لمحے کا گزرا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ناممکن بات ہے۔ جب کفار نے یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے کہ اب بات بن گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہے تو ناممکن، لیکن بتائیں ایسا کہا کس نے ہے؟ تو پھر وہ کفار ہنس کر بولے اور کہنے لگے یہ آپ کے دوست محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی سنا تو پھر فرمانے لگے پھر اس کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، پھر یہ بالکل ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ جب نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سخت الفاظ کے ساتھ تصدیق فرمائی تو وہ کفار اظہار تعجب کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ابھی تعجب ہے آپ کی ذات کے اوپر اور بات کے اوپر کہ ابھی تو اس کا انکار کر رہے تھے اور ابھی پھر کہہ رہے ہو کہ یہ ممکن بھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس بات کے اوپر تعجب کرتے ہو، ہم اس سے بھی زیادہ تعجب والی باتوں کے اوپر یقین رکھے بیٹھے ہیں کہ وہ محبوب ہمیں اس ذات کی خبریں لا کر بتاتا ہے جس کو ہم نے دیکھا تک نہیں، اور ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ آپ اتنی سی بات کے اوپر کہ ایک رات کے ایک لمحے کے اوپر اندر اس مالک نے اپنے محبوب کو یہ سیر عطا فرمائی، آپ اور میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں اور اس کی تصدیق کر رہا ہوں، آپ اس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہو؟ ہم نے تو اس سے بڑی بڑی باتوں کو مان لیا ہے اور اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ذات جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، بس یہ محبوب ہمیں اس کی خبریں دیتا ہے اور ہم اس کے اوپر یقین رکھے بیٹھے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے صدیق کا لقب عطا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے، صدیق کا معنی ہوتا ہے تصدیق فرمانے والا، کیونکہ آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی اس معجزہ کی اور آپ کی اس کرامت کی اور آپ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر ہونے والی اس بہت بڑی نعمت کی فوراً تصدیق فرما دی۔ تو اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر میرا یار کیا ہے؟ صدیق ہے۔ تو یہ ناظرین کرام واقعہ معراج کے حوالے سے چند بہت ہی پیارے نکات تھے جو ہم نے اللہ رب العزت کے کرم سے آج ان کا ذکر خیر کیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، آج شاید 5واں پارہ مکمل نہیں ہو سکے گا، میں معذرت چاہوں گا کیونکہ یہ ایک بہت ہی پیارے نکات تھے، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کیے بغیر ہم آگے نہیں نکل سکتے، اس کے اوپر بات کیے بغیر ہم آگے نہیں نکل سکتے، کیونکہ ہم تو یہ سفر ہم نے سٹارٹ ہی اسی لیے کیا ہے، یہ سفر نور ہم نے سٹارٹ ہی اسی لیے کیا ہے، ہم قرآن کو پڑھ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ہمارے محبوب اعظم کی باتیں ہوں اور ہم بیٹھ کر کرتے رہیں اور سنتے رہیں، ہم اس محبوب کی باتیں کرتے رہیں اور اپنے قلوب و ذہان کو منور کرتے رہیں۔ تو آج اتنا بڑا ذکر خیر تھا، اس کو چند لمحوں کے اندر یا بغیر تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہم کیسے آگے گزر سکتے تھے؟ تو یہ محبوب کی شانیں اور محبوب کی عظمت ہے۔ تو ہم نے یہ سفر اسی لیے سٹارٹ کیا ہے کہ کہیں ہماری بھی حاضری ہو جائے، کہیں ہم بھی آقا کریم علیہ السلام کے
قدموں کے نوکر جو ہیں بطور نوکر ہم بھی قبول ہو جائیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت مقدسہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23 ہے، آیت نمبر 23، بہت پیاری۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ناظرین کرام، یہاں پر اس آیت مقدسہ کی جو ابتدا ہے اور آغاز ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کا رب یہ فیصلہ فرما چکا، آپ کا رب یہ فیصلہ فرما چکا، یعنی اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی کچھ بات ہوگی، عدالت لگے گی اور اس بات کے اوپر فیصلہ ہوگا، کوئی فلیکسیبلٹی اس کے اندر ہے، کچھ چینجنگ کے امکانات ہیں، نہیں، کوئی چینجنگ کے امتحان نہیں، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں، بس فیصلہ ہو چکا، اس بات کا پختہ فیصلہ ہو چکا۔ کس بات کا فیصلہ ہو چکا؟ اتنی پختہ بات فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کس بات کا کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، ماں سوائے اس ذات کے، کسی کی عبادت نہ کرو ماں سوائے اس ذات کے۔ ناظرین کرام، یہاں پر لفظ عبادت جو ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا رکنے چاہیں گے کہ کیا عبادت سے مراد صرف نماز ہے؟ کیا عبادت سے مراد صرف سجدہ کرنا ہے؟ کہ کیا ہم اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے تو کیا یہ عبادت کا تقاضا پورا ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ناظرین کرام، عبادت سے مراد انسان کی فکری عبادت بھی ہے، انسان کی روحانی عبادت بھی ہے، انسان کی نفسیاتی عبادت بھی ہے۔ انسان اگر فکری طور پر، روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فوکس ہو کر عبادت کرتا ہے تو اس کو پھر کہیں گے کہ انسان اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر رہا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف نماز کے اندر ہی نہیں بلکہ جملہ معاملات کے اندر آپ چاہے عبادات کر رہے ہوں، آپ معاملات کر رہے ہوں، آپ کے اخلاقیات کا معاملہ ہو، آپ کے کردار ہو، آپ مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تجارت کر رہے ہوں، آپ اپنے آفس میں بیٹھے ورک کر رہے ہوں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اسکول کے اندر بیٹھے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہوں، آپ ٹیچر ہیں تو آپ پڑھا رہے، جو آپ کا شعبہ ہے، آپ جس شعبے کے اندر بھی بیٹھ کر جو کام بھی کر رہے ہیں، وہ کام اگر آپ خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر رہے۔ یہ ہے اللہ کی عبادت کا تقاضا، یہ اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے کہ آپ روحانی طور پر بھی، فکری طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی مکمل فوکسڈ ہو کر اس ایک الہ کی عبادت کریں، آپ جملہ معاملات کو اس ایک الہ کے لیے کریں۔ اور یہاں پر پھر وہ جو دکھاوے والا معاملہ ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کے اندر نیت اللہ کی رضا رکھتے ہیں، تو پھر آپ کی عبادت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا، اور جب عبادت کا تقاضا پورا ہوگا تو پھر وہ اس مالک کو خالق کی نگاہ میں قبول بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، آپ جہاد لڑتے ہیں، لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اگر اس کام کے اندر دکھاوا شامل ہو گیا تو پھر چاہے وہ سجدہ آپ مالک و خالق کی کو ہی کر رہے ہیں لیکن وہ عبادت خدا کی نہیں ہوگی، پھر وہ نفسیاتی طور پر عبادت لوگوں کی ہوگی۔ اور یہاں پر ایک اور بہت پیارا نکتہ کہ اگر آپ فکری طور پر، روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پر اس مالک کی فوکسڈ ہو کر عبادت کرتے ہیں، پھر وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یعنی اگر آپ خاص ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر آپ مکمل فوکسڈ ہو کر، مکمل خلوص کے ساتھ
اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی طرف مکمل توجہ کر کے اگر آپ ایک سجدہ کرتے ہیں تو یہ جو نفسیاتی طور پر 1000 سجدے روزانہ کے آپ لوگ کرتے ہیں، وہ ایک سجدہ ان 1000 سجدوں سے کئی بہتر ہے۔ وہ ان 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دے دیتا ہے وہ ایک سجدہ۔ وہ جو کبھی آپ یہ کام میں اپنے والد کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں کام اپنے دوست کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں فلاں آدمی کو امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ جو آپ جگہ جگہ 1000 سجدے کرتے ہیں، اگر آپ ایک سجدہ مکمل فوکسڈ ہو کر اپنے مالک و خالق کو کر لیں تو پھر آپ جو بھی کام کریں گے وہ آپ دوست کو، والدین کو، اپنے بچوں کو یا عزیز و اقارب کو یا اپنے دوستوں کو یا اپنے محلے داروں کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، وہ پھر آپ سجدے جا بجا نہیں کریں گے، کیونکہ ایک سجدہ ہو چکا ہوگا تو پھر آپ ہر کام اس مولا کی رضا کے لیے کریں گے، ہر کام اس مولا کی رضا کے لیے کریں گے۔ پھر وہ ایک سجدہ آپ کو 1000 سجدوں سے نجات دے دے گا، 1000 سجدوں سے نجات دلا دے گا۔ اور اگر آپ وہ زندگی دوسری اختیار کرنا چاہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آپ کتنا کام کر لیں گے؟ ایک کام کریں گے وہ راضی ہو جائے گا، پھر اس کو ضرورت پڑ جائے گی، آپ پھر اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے، پھر اس کو ضرورت پڑ جائے گی، تو اسی دلدل میں آپ پھنستے چلے جائیں گے اور لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں اپنی پوری زندگی جو ہے وہ خراب کر بیٹھیں گے۔ رشتے نبھانا وہ الگ بات ہے، رشتے نبھانا بولیے الگ بات ہے، لیکن ایک کام کرنا اور کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اس کے اندر خلوص کی نیت رکھنا، یہ الگ بات ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر رشتے بچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رشتوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے رشتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور رشتوں کے اندر محبت بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کی نفی ہو رہی ہے، بلکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر آپ کی نیت خالصتاً یہ ہونی چاہیے کہ چاہے میں والدین کی خدمت کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، چاہے میں اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہوں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی طرف توجہ دے رہا ہوں، چاہے میں اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی اور سمائلنگ فیس کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ سلام میں پہل کر رہا ہوں، یہ جملہ معاملات میں کر رہا ہوں، ان رشتوں کے اندر تو مضبوطی آ ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری جو اصل نیت ہے اس دل کے اندر وہ خالصتاً اپنے مولا کے لیے ہے، میں یہ سارے کام اپنے مولا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر دیکھنا زندگی حسین کتنی ہو جاتی ہے جب ان 1000 سجدوں سے آپ کو نجات ملے گی، تو پھر وہ زندگی ایک جنت کا ٹکڑا ہوگی، اس زندگی کے اندر کیف ہی کیف ہوگا، اس زندگی کے اندر سرور ہی سرور ہوگا، اس زندگی کے اندر راحتیں ہی راحتیں ہوں گی، اور پھر مولا کا قرب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک عبادت کی بات تھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے سوا، یعنی اتنے پختہ بات فرمانے کے بعد کہ یہ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ایک تو یہ بات، اور دوسرا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان فرمائیں۔ یعنی یہ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا ہے، اس بات کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ اس کا حکم ہے، اس کی طرف سے امر ہو چکا ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ اور احسان اور نیکی کے درمیان جو فرق ہے وہ ہم نے پچھلے دنوں ڈسکس کر لیا تھا کہ نیکی اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، آپ اس نیکی کے عوض میں نیکی کرتے ہیں تو وہ تو نیکی ہے، لیکن اگر بغیر کسی نیکی کے آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہ احسان شمار ہوتا ہے۔ تو والدین کی تو آلریڈی ہمارے اوپر بہت زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن ان تمام نیکیوں کے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور پھر یہاں پر بہت پیارے الفاظ اللہ رب العزت نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اور والدین اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی، عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ یہاں پر جو لفظ اف استعمال فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، یہ جب ہم کسی چیز سے اکتا جاتے ہیں اور اس اکتاہٹ کا جو احساس ہوتا ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے جو سب سے
چھوٹا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اف کا ہے، یعنی جب ہم کسی چیز سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، تو اس وقت ہم کہتے ہیں اف، یعنی ایک وہ جو ناراضگی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا اظہار ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا اظہار، اس وقت ہم اف کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والدین کے معاملے میں آپ کو اف کہنا بھی حلال نہیں ہے، آپ کے اوپر حرام ہے۔ والدین کے برابر ذرا سے، والدین کے معاملے میں ذرا سی اکتاہٹ کا اظہار کرنا بھی حرام ہے۔ والدین کے ساتھ آپ کا تعلق گہرا ہونا چاہیے، محبت کا تعلق ہونا چاہیے، ہمیشہ ان کی خدمت کریں۔ وہ ایک ماں تھی نا، اس نے چند سوال کیے، اپنے بیٹے سے چند سوال کیے، جب 2 3 4 5 سوال کیے تو وہ بیٹا آگے سے اکتا گیا اور اس نے اکتاہٹ کا اظہار کیا۔ جب اکتاہٹ محسوس کی اور اس کا اظہار کیا تو والدہ نے کہا جا فلاں صندوق کے اندر ایک ڈائری پڑی ہوئی ہے۔ وہ ڈائری اٹھا لایا تو اس کی والدہ نے دکھایا، دیکھ بیٹا جب تو بچہ تھا تو تو نے میرے سے ایک ہی سوال 40 دفعہ کیا تھا، میں نے اس کا جواب تجھے دیا تھا، یہ میں نے نوٹ کر کے لکھا ہوا ہے۔ ایک ہی سوال کتنی دفعہ؟ تو مجھ سے ایک دفعہ پوچھتا میں اس کا جواب دیتی، پھر تو پوچھتا میں پھر جواب دیتی، یوں تو نے 40 دفعہ سوال کیا اور میں نے 40 دفعہ اس کا جواب دیا، لیکن ایک دفعہ بھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا ہے۔ میں نے ابھی تجھ سے 4 5 دفعہ پوچھا ہے تو اکتانے لگ گیا ہے۔ تو یہ والدین کا ایک بہت بڑا ظرف ہوتا ہے، ہمیں بھی اسی ظرف کے ساتھ، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بھی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارے والدین، پھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہم نے پڑھی تھی نا کہ حضور نے فرمایا جب رات کو سونے لگو تو اپنے والدین کو لطیفے سنایا کرو اور ان کو خوش کر کے سویا کرو۔ تو یہ اپنے والدین کے ساتھ باتیں کرنا اور ان کی کسی بھی بات پر اکتاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ جب ذرا برابر اکتاہٹ محسوس ہونے لگے تو ان کے نیکیوں کو یاد کریں، اپنے اوپر ہونے والے ان کے احسانات کو یاد کریں کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں کیسے پالا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو مت، ان کو جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے بہت بڑے ادب سے بات کیا کرو، ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ ناظرین کرام، یہ تو والدین کا تذکرہ تھا، اور یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا اور آخرت جتنی نیکیاں ہیں، دنیا اور آخرت کی جتنی آپ کو بھلائیاں چاہیے، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے والدین کے قدموں میں رکھ دی ہیں۔ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیں، آپ والدین کی قدر کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت آپ کو دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمانا شروع کر دے گا، اور اخروی جو احسانات اور معاملات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ تو والدین کی ہمیشہ عزت کریں، ان کے ساتھ تکریم کا معاملہ کریں، ان کے احسانوں کو یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھی بات کریں، ان کے ساتھ گفتگو میں نرمی رکھیں، ان کے ساتھ معاملات میں نرمی رکھیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم یہیں تک پہنچ سکے ہیں، اور ایک وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والدہ کے چہرے کی طرف مسکرا، حدیث کا مفہوم ہے کہ والدہ کے چہرے کی طرف دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے والدین کو ایک عظمت دی ہے اور رفعت دی ہے، ہمیں اس کا لحاظ کرنا ہے اور ان کے ادب کا، ان کے احترام کا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے لگائی گئی اس ڈیوٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، اور ان کا ہمیشہ ادب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، 5ویں پارے کے مضامین آج مکمل نہیں ہو سکے، کل انشاءاللہ یہی سے آگے سٹارٹ کریں گے، اور اس 5ویں پارے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 6 جو پارے کے مضامین ہیں ان کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں ہمیشہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس سفر نور سے ہمارے لیے نور کے بہت زیادہ اہتمام فرمائے، اور ہمیں خلوص نیت سے مالا مال فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العزت والدین کا
فرما بردار بنائے، والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا اور سچا عاشق بنائے، حضور کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا ادب نصیب فرمائے، حضور کے عاشقوں میں شمار فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنائے۔ بہت شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔